رات کے 2 بجے تھے اور منگلا ڈیم کا پانی چاند کی روشنی میں بالکل کالے شیشے جیسا چمک رہا تھا۔ میں نے اپنی پرانی جیپ کا انجن بند کیا اور جیب سے ٹارچ نکال کر آن کی تو سامنے وہی جگہ تھی جہاں 10 سال پہلے مجھے ابا آخری بار ملے تھے۔ اس رات انہوں نے کہا تھا، بیٹا اگر میں واپس نہ آؤں تو ڈیم کے پرانے واچ ٹاور کے نیچے والی سیڑھی گننا۔ 13ویں سیڑھی کے نیچے ایک لوہے کی ڈبی دبی ہوئی ہے۔ اس رات ابا واپس نہیں آئے تھے اور پولیس نے فائل بند کر دی تھی کہ ڈوب گئے ہوں گے، مگر لاش آج تک نہیں ملی تھی۔ آج 10 سال بعد میرے گھر ایک انجان خط آیا جس پر لکھا تھا، 13ویں سیڑھی ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اسی لیے میں اب یہاں کھڑا ہوں اور کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ کی روشنی میں سیڑھیاں گن رہا ہوں، 1 2 3، اور جب 13ویں پر پہنچا تو واقعی سیڑھی کے نیچے زنگ کھائی ہوئی ایک چھوٹی ڈبی تھی۔ ڈبی کھولی تو اندر نہ پیسہ تھا نہ سونا، بس ایک پرانی چابی اور کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر ابا کی لکھائی میں لکھا تھا کہ یہ چابی ایک لاکر کی ہے جس میں سچ بند ہے۔ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو مطلب کہ میں مارا جا چکا ہوں اور مارنے والا تمہارا سگا ہے۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ سے ٹارچ گرنے والی تھی کہ عین اسی وقت میرے پیچھے کسی نے جیپ کی تیز ہیڈ لائٹس آن کر دی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سے میری آنکھیں چندھیا گئی اور میں نے فوراً چابی اور کاغذ جیب میں ڈال کر ٹارچ نیچے کر لی۔ جیپ کا دروازہ کھلا اور جو شخص باہر نکلا اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیوں نہ کہ وہ میرا چچا رفیق تھا جس نے ابا کے غائب ہونے کے بعد ہمیں گھر سے نکالنے میں سب سے آگے بڑھ کر حصہ لیا تھا اور پھر ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ حمزہ بیٹا، رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور میرے ہاتھ میں خالی ڈبی دے کر اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے تمہیں وہ مل گئی جو 10 سال سے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیوں نہ کہ ابا کا خط میرے دماغ میں گونج رہا تھا، اور مارنے والا تمہارا سگا ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ چچا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ تو وہ ہنسا اور بولا، جو خط تمہیں ملا ہے وہ میں نے ہی بھجوایا تھا، کیوں نہ کہ میں جانتا تھا کہ اگر تم اپنے باپ کی طرح ضدی ہو تو ایک دن یہاں ضرور آؤ گے۔ اس کی بات سن کر میرا خون کھول گیا، مگر میں خاموش رہا، کیوں نہ کہ اس کے کوٹ کی جیب سے پستول کی نالی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ چابی میرے حوالے کر دو ورنہ تمہارا حال بھی اپنے باپ جیسا ہوگا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ ابا کو ڈیم میں کسی نے دھکا نہیں دیا تھا بلکہ انہیں مار دیا گیا تھا اور ان کی لاش پانی کے نیچے کہیں دبا دی گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور کہا، چچی ڈبی تو خالی تھی، مجھے کچھ نہیں ملا۔ لیکن اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر میرا گریبان پکڑ لیا اور بولا کہ جھوٹ مت بولو، تمہاری جیب میں جو کاغذ ہے اس پر کیا لکھا ہے مجھے سب پتہ ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اس کھیل میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے جو چچا کو خبر دے رہا ہے۔ میں نے موقع دیکھ کر ٹارچ اس کے منہ پر ماری اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے ڈیم کی طرف بھاگ گیا۔ پیچھے سے فائر کی آواز آئی اور گولی میرے کان کے پاس سے سن کر گزری۔ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے میرے ذہن میں صرف 2 سوال تھے۔ اگر چچا نے ابا کو مارا تو وہ لا کر کہاں ہے جس کی یہ چابی ہے، اور دوسرا یہ کہ ابا نے خط میں سچ بند ہے کیوں لکھا ہے؟ یہ وہ صرف پیسے کا سچ تھا یا کوئی اور راز جو پورے خاندان کو تباہ کر دے گا؟ میں پانی کے کنارے پہنچ کر ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور جیب سے چابی نکال کر اس پر ایک نمبر کھدا ہوا تھا، 2017، اور نیچے چھوٹے حروف میں لکھا ہوا تھا، منگلا برانچ۔ تب مجھے یاد آیا کہ منگلا میں نیشنل بینک کی پرانی برانچ کے لاکر کا سیکشن 2017 ہی ہے، یعنی ابا کے مرنے سے پہلے سارا سچ بینک لاکر میں بند کر دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ صبح بینک کھلنے تک مجھے زندہ رہنا تھا، کیوں نہ کہ چچا رفیق اب مجھے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور سب سے بڑا سسپینس یہ تھا کہ اگر چچا قاتل ہے تو 10 سال سے لاکر کی چابی کیوں نہیں ملی؟ کیا ابا نے مرنے سے پہلے چابی کسی کے اور کے حوالے کر رکھی تھی اور وہ خط واقعی چچا نے بھجوایا تھا، یا کوئی تیسرا شخص یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے جو ہم دونوں کو لڑوا کر خود لاکر تک پہنچنا چاہتا تھا؟ میں چٹان کے پیچھے سانس روک کے بیٹھا تھا اور چچا رفیق کی ٹارچ کی روشنی پانی پر ادھر ادھر ناچ رہی تھی۔ وہ زور زور سے میرا نام پکار رہا ہے، حمزہ بیٹا باہر آؤ، میں تمہارا برا نہیں چاہتا، بس چابی دے دو اور گھر چلے جاؤ۔ لیکن اس کی آواز میں وہی لالچ تھی جو 10 سال پہلے ابا کی جائیداد ہڑپ کرتے وقت تھی۔
اچانک میرے فون پر وائبریشن ہوئی۔ میں نے ڈر کے مارے فون جیب سے نکالا تو انجان نمبر سے میسیج تھا کہ لاکر 2017 میں صرف تمہارے ابا کا سچ نہیں، تمہاری اماں کا سچ بھی بند ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو صبح 9 بجے سے پہلے بینک مت جانا۔ میسیج پڑھ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، کیوں نہ کہ اس کا مطلب تھا کہ اس کھیل میں چچا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو میری ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے، اور اسے اماں کے بارے میں بھی کیسے کچھ پتا ہے۔ میں نے جلدی سے فون بند کیا اور فیصلہ کیا کہ اب یہاں رکنا موت کو دعوت دینا ہے۔ اسی لیے میں پانی میں اتر کر چٹانوں کے ساتھ ساتھ تیرتا ہوا ڈیم کے دوسرے کنارے کی طرف نکل گیا۔ جب میں واپٹا کالونی کے پرانے خالی کوارٹر میں پہنچا تو ابا کے جانے کے بعد بند پڑا تھا۔ جو دیکھا کہ دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا ہے، یعنی کوئی پہلے سے اندر آ چکا تھا۔ اندر گھستے ہی مجھے دیوار پر لٹکی ابا کی پرانی تصویر کے شیشے پر سرخ مارکر سے لکھا ہوا ملا کہ 2017 کھولنے کے لیے 2 چابیاں چاہیے۔ ایک دوسری چابی اس کے پاس ہے جسے تم سب سے زیادہ مانتے ہو۔ یہ پڑھ کر میرا دماغ گھوم گیا، کیوں نہ کہ میں سب سے زیادہ اماں کو مانتا تھا۔ تو کیا دوسری چابی اماں کے پاس تھی اور انہوں نے 10 سال مجھ سے جھوٹ بولا؟ میں نے فوراً اماں کو کال ملائی تو آگے سے ان کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، بیٹا تم کہاں ہو؟ رفیق ابھی یہاں آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے اس کے پیسے چرائے ہیں۔ اماں کی بات سے کنفرم ہو گیا کہ چچا اب کھیل رہا ہے اور وہ اماں کو بھی نہیں بخشے گا۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ فوراً راولپنڈی والی خالہ کے گھر چلی جائیں اور جب تک میں نہ کہوں دروازہ کسی کے لیے بھی مت کھولنا۔ فون بند کر کے میں نے جیب سے 2 کاغذ دوبارہ نکالا جس پر ابا نے لکھا تھا، اور اب غور کیا تو کاغذ کے پیچھے ہلکی پینسل سے کچھ بنا ہوا تھا جو غور سے دیکھنے پر منگلا برانچ کے لاکر روم کا نقشہ لگ رہا تھا، اور اس پر یعنی ہو سکتا ہے کہ 2 لاکر ہوں اور 2 چابیاں ہوں اور سچ دونوں میں بٹا ہوا ہو۔ رات کے 3 بجے تھے اور بینک کھلنے میں ابھی 6 گھنٹے تھے، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر دوسری چابی اماں کے پاس ہے تو انہوں نے آج تک کیوں چھپائی، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ شخص کون ہے جس نے سب سے زیادہ مانتا ہوں۔ اس وقت کوارٹر کی کھڑکی کے باہر کسی کی گاڑی رکنے کی آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ چچا رفیق اکیلا نہیں آیا، اس بار وہ کسی کو ساتھ لایا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی ایک جانی پہچانی آواز آئی کہ حمزہ بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں، تمہارا ماسٹر شوکت۔ ماسٹر شوکت میرے اسکول ٹیچر تھے جنہوں نے ابا کے جانے کے بعد میری پڑھائی کی فیس دی تھی اور میں انہیں اپنا باپ مانتا تھا۔ اب کہانی کا سب سے بڑا سسپینس یہ تھا کہ اگر ماسٹر شوکت واقعی میری مدد کو آیا ہے تو وہ بھی اس کھیل کا حصہ ہے، اور دوسری چابی اس کے پاس ہے کیا؟ دروازہ کھولوں یا کھڑکی سے کود جاؤں؟ اگر ماسٹر شوکت بھی جھوٹا نکلا تو اس دنیا سے اعتبار کے قابل کوئی نہیں بچے گا، اور لاکر 2017 کا سچ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ صبح کے 5:30 تھے اور میں ماسٹر شوکت کوارٹر میں بیٹھے فیصلہ کر رہے تھے کہ اماں کی جان زیادہ ضروری ہے یا ابا کا سچ۔ ماسٹر شوکت بولے کہ حمزہ اگر تم 8 بجے پل کے نیچے چلے گئے تو وہ تم میں سے دونوں چابیاں لے کر تمہیں بھی مار دے گا، کیوں نہ کہ زندہ گواہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا کہ مگر اماں کا کیا؟ وہ ان کے قبضے میں ہے۔ اس وقت کوارٹر کا دروازہ زور سے بجا اور باہر سے پولیس کی آواز آئی کہ حمزہ علی باہر نکلو، وارنٹ ہے تمہارے نام کا۔ چچا رفیق نے واقعی جھوٹی FIR کٹوا دی تھی اور اب پولیس دروازے پر تھی۔ ماسٹر شوکت نے جلدی سے مجھے پچھلی گلی سے نکالا اور بولے تم سیدھا پرانے پل جاؤ، میں تھانے جا کر ضائع کرتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ C19 میں ناموں کی لسٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی ہے جو پورا سچ کھول دے گی۔ میں اندھیرے میں ہی پرانے پل کی طرف بھاگا اور 7:50 پر جب پل کے نیچے پہنچا تو سامنے ایک کالا ویگو کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 3 بندے مسلط کھڑے ہوئے تھے۔ ویگو کا شیشہ نیچے ہوا اور اندر سے جو شخص نکلا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیوں نہ کہ وہ سلیمان نہیں تھا، وہ میری اپنی اماں تھی۔ اماں زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ میری تو دنیا ہی گھوم گئی اور زبان سے صرف نکلا کہ اماں آپ؟ اماں ہنسی اور بولی ہاں بیٹا میں۔ تمہیں لگا تمہارا ابا ہی سچا تھا؟ نہ، اس نے ساری زندگی مجھے اور تم سے جھوٹ بولا۔ تب مجھے انجان نمبر والے میسیج کی سمجھ آئی کہ دوسری چابی اس کے پاس ہے۔ جب تم سب سے زیادہ مانتے ہو، اور میں سب سے زیادہ اماں کو مانتا تھا۔ اماں نے کہا کہ تمہارا ابا کرپشن کے ثبوت اکٹھے نہیں کر رہا تھا، وہ خود اس کرپشن کا حصہ تھا اور اس نے سارا پیسہ
C90 والے لاکر میں ڈال کے شکل میں جمع کیا تھا۔ B70 میں صرف جھوٹے کاغذات رکھے ہیں تاکہ اگر پکڑا جائے تو بچ جائے۔ رفیق کو جب پتہ چلا تو اس نے تمہارے ابا سے حصہ مانگا، مگر تمہارے ابا نے دینے سے انکار کر دیا، اسی لیے رفیق نے اسے مروا دیا، اور میں 10 سال سے ان دونوں چابیوں کا انتظار کر رہی تھی، کیوں نہ کہ ایک چابی ابا نے مرنے سے پہلے ماسٹر شوکت کو دی تھی اور دوسری چابی تمہارے پاس پہنچی تھی۔ میں سکتے میں کھڑا تھا، کیوں نہ کہ جس اماں نے مجھے پالا وہ خود اس کھیل کی ماسٹر نکلی۔ اماں بولی کہ اب دونوں چابیاں میرے حوالے کر دو اور دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، کیوں نہ کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اس وقت پیچھے سے فائر کی آواز آئی اور اماں کے ساتھ کھڑا ایک بندہ نیچے گر گیا۔ مڑ کر دیکھا تو چچا رفیق اپنی جیب کے ساتھ پوری پولیس کی نفری لے کر آیا تھا اور اس کے پیچھے ماسٹر شوکت بھی ہتھکڑی میں تھا۔ چچا چلایا کہ بھابھی تم نے میرے بھائی کو بھی لوٹا اور اب میرے بھتیجے کو بھی استعمال کر رہی ہو۔ تب پتہ چلا کہ چچا کو بھی اماں نے پلان کا پتہ چل گیا ہے اور وہ بھی پیسے کے لیے آیا تھا۔ پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیچ میں کھڑا تھا، دونوں ہاتھوں میں 2 چابیاں لیے۔ ایک طرف سگا چچا تھا جو قاتل تھا، دوسری طرف سگی ماں تھی جو دھوکے باز نکلی، اور تیسری طرف پولیس تھی جو شاید چچا کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ماسٹر شوکت دور سے چلایا، حمزہ چابیاں کسی کو مت دینا، C90 میں پیسہ نہیں ہے، وہاں تمہارے ابا کی آخری ویڈیو ہے جس میں اس نے سچ بتایا ہے، اصلی کرپشن کس نے کی اور تمہاری ماں کیوں جھوٹ بول رہی ہے۔ اب میرے پاس صرف 10 سیکنڈ تھے فیصلہ کرنے کے لیے کہ چابیاں ماں کو دوں جو مجھے پیدا کر کے دھوکہ دے رہی ہے، چچا کو دوں جس نے میرے باپ کو مارا، یا پولیس کو دوں جو بک سکتی ہے، یا پھر دونوں چابیاں دریا میں پھینک دوں اور اس سچ کو ہمیشہ کے لیے منگلا کے پانی میں دفن کر دوں۔ اور سب سے بڑا سسپینس یہ تھا کہ اگر C90 میں ویڈیو ہے تو اس میں ایسا کیا ہے جس سے اماں ڈر رہی تھی کہ اپنا بیٹا بھی مارنے کو تیار ہے، اور سلمان کہاں ہے، کیا وہ بھی اس کھیل کا حصہ ہے یا وہی ابا کا سچا وارث ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ پولیس چچا رفیق سچ کہہ رہے تھے اور میرے ہاتھ میں B70 اور C79 کی چابیاں تھیں۔ ماسٹر شوکت ہتھکڑی میں دور سے چلا رہا تھا کہ حمزہ چابیاں دریا میں پھینک دو، یہ سچ کسی کے ہاتھ نہ لگے تو بہتر ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، آج 10 سال کا حساب برابر ہوگا۔ میں چلایا کہ سب رک جاؤ ورنہ دونوں چابیاں ابھی پانی میں پھینک دوں گا، اور پھر یہ پیسہ، یہ ثبوت، یہ سچ سب منگلا کے پانی میں دفن ہو جائے گا۔ یہ سن کر اماں رکی، چچا رکا، پولیس رکی۔ میں نے کہا کہ پہلے ماسٹر شوکت کی ہتھکڑی کھولو، کیوں نہ کہ اس وقت صرف وہی ایک شخص تھا جو سچ بول رہا تھا۔ SHO نے مجبوری میں ماسٹر شوکت کو کھول دیا۔ ماسٹر شوکت بھاگ کر میرے پاس آئے اور بولے کہ بیٹا بینک 9 بجے کھلے گا، ابھی 8:20 ہوئے ہیں، ہمارے پاس 40 منٹ ہیں، لاکر کھولتے ہیں سب کے سامنے۔ چچا چلایا، یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے، اسے گرفتار کرو، مگر SHO نے کہا کہ رفیق صاحب آپ پر بھی قتل کا شک ہے، اسی لیے لاکر سب کے سامنے کھلے گا۔ ہم سب کا قافلہ منگلا برانچ پہنچا اور بینک منیجر کو 9 بجے سے پہلے بینک کھلوانا پڑا، کیوں نہ کہ کیس ہائی پروفائل ہو چکا تھا۔ لاکر روم میں جا کر میں نے کانپتے ہاتھوں سے B17 میں پہلی چابی لگائی اور لاکر کھولا تو اندر ایک پرانا رجسٹر اور ایک VHA کیسٹ تھی۔ کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اماں کا رنگ اڑ گیا اور چچا کے چہرے پر لالچ کی جگہ ڈر آ گیا۔ میں نے C90 میں دوسری چابی لگائی اور وہ لاکر کھلا تو اندر ڈالروں کی گڈیاں نہیں تھی بلکہ ایک لیپ ٹاپ، ایک ڈائری اور ایک چھوٹی سی پین ڈرائیو رکھی تھی۔ ماسٹر شوکت نے جلدی سے بینک کا پرانا VCR آن کیا اور B70 والی کیسٹ ڈالی۔ اسکرین پر ابا کی ویڈیو چلی اور ابا بول رہے تھے کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو تو میں مر چکا ہوں اور مجھے مارنے والے 2 لوگ ہیں، ایک میرا بھائی رفیق جس نے کرپشن کی اور میرا نام استعمال کیا، اور دوسری میری بیوی یعنی حمزہ کی ماں جو سلمان کی سگی ماں نہیں ہے، کیوں نہ کہ سلمان میرا بیٹا ہے میری پہلی بیوی سے، اور اس لیے میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ ابا نے آگے کہا کہ جو لاکر میں جو لیپ ٹاپ ہے اس میں ساری C90 کرپشن کی آڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں رفیق اور حمزہ کی ماں کی آواز ہے جو مجھے بلیک میل کر رہے تھے کہ میں سارا الزام اپنے سر لے لوں ورنہ حمزہ کو مار دیں گے۔ یہ سنتے ہی اماں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر لیڈی پولیس نے پکڑ لیا۔ چچا رفیق نے پستول نکالا لیکن SHO نے پہلے فائر کر دیا اور گولی چچا کے ہاتھ پر لگی اور اب سارا کھیل خط کھل چکا تھا۔ ابا بے گناہ تھے، اماں انہیں اپنے چچا کے ساتھ مل کر پھنسایا، اور جب ابا نے ثبوت اکٹھے کر لیے تو چچا نے انہیں ڈیم میں دھکا دے کر مار دیا۔ میں نے C90 والی ڈائری کھولی تو اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا کہ بیٹا حمزہ
اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے بچپن میں سچ نہیں بتا سکا اور لیپ ٹاپ کا پاسورڈ تمہاری پیدائش کی تاریخ ہے۔ لیپ ٹاپ آن کیا تو سارے ثبوت سامنے آ گئے اور سب سے آخر میں ایک ویڈیو تھی جس میں ابا کہہ رہے تھے کہ حمزہ پیسہ حرام کا ہے، اسے کسی یتیم خانے میں دے دینا اور اپنی زندگی ایمانداری سے گزارنا۔ پولیس نے اماں اور زخمی چچا دونوں کو گرفتار کر لیا اور ماسٹر شوکت نے مجھے گلے لگا کر کہا، بیٹا تمہارا باپ آج سرخرو ہو گیا۔ کیس کے بعد جب پتہ چلا کہ سلیمان دبئی سے سارا کھیل دیکھ رہا تھا اور وہی انجان نمبر والا تھا، اس نے مجھے میسج کر کے بچایا، کیوں نہ کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سوتیلا بھائی بھی مافیا کے ہاتھوں مروا دیا جائے۔ میں نے لاکر میں سے نکلے سارے ثبوت نیب کے حوالے کر دی اور ابا کی وصیت کے مطابق کرپشن کا 1 روپیہ بھی خود نہیں رکھا۔ آج 10 سال بعد منگلا ڈیم پر کھڑا ہوں اور پانی اب کالا شیشہ نہیں لگتا، اب اس میں ابا کی قربانی کا عکس چمکتا ہے۔ وہ جسے چابی ڈھونڈ رہا تھا وہ لاکر کی نہیں تھی، وہ سچ کی چابی تھی جو 10 سال سے میرے سینے میں دفن تھی۔ اور زندگی نے سکھا دیا کہ سگے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے سے جڑے ہوں گے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے ماسٹر شوکت۔ اور کبھی کبھی سب سے بڑا دھوکہ دینے والا وہی نکلتا ہے جسے تم نے سب سے زیادہ مانتے ہو۔ 7 عدالت سے اماں کو 14 سال اور چچا رفیق کو 7 سال کی قید سنائی، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، کیوں نہ کہ سلیمان دبئی سے پاکستان آ گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تیسرے لاکر کی چابی تھی جس پر نمبر خدا تھا A21۔ سلیمان نے مجھے منگلا ڈیم پر بلایا اور کہا، حمزہ بھائی ابا نے 3 لاکر بنوائے تھے، B17 میں چھوٹے کاغذ، C19 میں کرپشن کے کاغذ، اور وہ چیز ان دونوں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں؟ سلیمان بولا، اس میں ابا کی تیسری وصیت ہے اور اس لاکر کو کھولنے کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ ہم دونوں بھائی اکٹھے ہوں۔ مجھے اس پر شک ہوا، کیوں نہ کہ اماں نے مرنے سے پہلے جیل سے پیغام بھیجوایا تھا، سلیمان پر بھروسہ مت کرنا، وہ بھی باپ کے پیسے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ماسٹر شوکت نے کہا، بیٹا خون کے رشتے کو ایک موقع تو دے سکتے ہیں نا، سلیمان چچا ہو سکتا ہے سلیمان سچا ہو۔ ہم دونوں بینک پہنچے اور A21 والا لاکر کھولا تو اندر نہ پیسہ تھا نہ کاغذ، اندر ایک پرانا لیپ ٹاپ ریکارڈر اور ابا کی لکھی ہوئی چٹھی تھی جس پر لکھا تھا، میرے دونوں بیٹوں اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو مطلب تم دونوں زندہ ہو اور ایک ساتھ ہو۔ میں نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر جو پیسہ بنایا تھا وہ میں نے منگلا ڈیم کے 300 یتیم بچوں کے نام کر دیا تھا اور اس کی ساری رسیدیں اس ٹیب میں ہیں۔ لیکن اصل سچ یہ ہے کہ جس دن مجھے ڈیم میں دھکا دیا گیا اس دن رفیق اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ نیب کا ایک بڑا افسر بھی تھا جس کا نام ابھی تک راز ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ ٹیب چلائی تو ابا کی آواز آئی، وہ افسر ابھی تک کرپشن کر رہا ہے، اس کا نام A21 کے نیچے چھپا کوڈ میں لکھا ہے۔ ہم نے لاکر کے نیچے دیکھا تو وہاں لیزر سے لکھا تھا 786 AS۔ یہ کوڈ دیکھ کر سلیمان کا رنگ اڑ گیا اور بولا، یہ تو نیب کے ڈائریکٹر ارشد شاہین کوڈ کا ہے جو آج کل اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور وہی اس کیس کا انچارج تھا۔ یعنی ابا کے قاتلوں میں چچا اور اماں کے علاوہ ایک سرکاری افسر بھی شامل تھا جو آج تک بچا تھا۔ اس وقت بینک کے باہر کالے شیشوں والی گاڑی آ کر رکی اور اندر سیول کپڑوں میں ملبوس لوگ گھس گئے جن کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ ان کا لیڈر بولا کہ حمزہ اور سلیمان چابیاں اور ٹیب ہمارے حوالے کر دو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اب سمجھ آیا کہ ارشد شاہین کو خبر ہو گئی تھی کہ تیسرا لاکر کھل گیا ہے اور وہ ثبوت مٹانے آیا ہے۔ ماسٹر شوکت نے جلدی سے ٹیب نکال کر جیب میں ڈالی اور بولے کہ بھاگو۔ دونوں ہم بینک سے پچھلے راستے سے نکلے اور سیدھا واپٹا کالونی کے اس پرانے کوارٹر میں چھپ گئے۔ سلیمان نے کہا کہ اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو یہ ٹیب میڈیا کو دے دیں اور ارشد شاہین کو بے نقاب کر دیں، یا پھر خاموشی سے دبئی چلے جائیں، کیوں نہ کہ یہ بندہ وزیر تک پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ابا نے جان سچ کے لیے دی اور میں بزدل نہیں بن کر بھاگوں گا۔ لیکن سب سے بڑا سسپینس یہ تھا کہ اگر ارشد شاہین کو یہ پتا تھا کہ تیسرا لاکر کھلے گا تو اسے یہ خبر کس نے دی، کیوں نہ کہ بینک میں ہم صرف 3 لوگ تھے، میں، سلمان اور ماسٹر شوکت، یعنی ہم تینوں میں سے ایک غداری ہے، اور اگر وہ غداری سلمان نکلا تو مطلب سوتیلا بھائی بھی دھوکہ دے رہا تھا، اور اگر ماسٹر شوکت نکلا تو دنیا سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ رات کے 11:15 تھے اور کوارٹر سے باہر ارشد شاہین کے بندوں کے بوٹوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے سلیمان کی طرف دیکھا، پھر ماسٹر شوکت کی طرف دیکھا اور دماغ میں بس ایک سوال گھوم رہا تھا کہ اگر غدار کون ہے، کیوں نہ کہ بینک میں ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اچانک باہر ماسٹر شوکت بولے، بیٹا ٹیب مجھے دے دو، میں اسے محفوظ جگہ رکھ دیتا ہوں، تم دونوں یہاں سے نکلو۔ یہ سنتے ہی سلیمان نے جیب سے پستول نکال لیا اور ماسٹر شوکت پر تان کر بولا،
استاد جی بہت ہو گیا ڈرامہ، اب ٹیب یہ نیچے رکھو۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلیمان جو خود کو بھائی کہہ رہا تھا وہ اصل میں ارشد شاہین کا آدمی نکلا۔ ماسٹر شوکت ہنسی اور بولے، میں جانتا تھا سلیمان، تم جس باپ کے بیٹے اس کے نہیں ہو، تم ارشد شاہین کے پالے ہوئے ہو، جس نے تمہیں دبئی میں پڑھایا تاکہ ایک دن تم اپنے باپ کی جائیداد ہڑپ سکو۔ سلیمان نے غصے سے کہا کہ چپ کر بڈھے، ابا نے میری ماں کو طلاق دے کر میری زندگی برباد کر دی تھی اور یہ سارا پیسہ میرا حق ہے۔ میں بیچ میں بولا کہ سلیمان بھائی اگر پیسہ ہی چاہیے تھا تو سیدھا مانگ لیتے، ابا کی لاش کیوں گروائی؟ سلیمان نے کہکا لگایا اور بولا کہ ابا کو رفیق نے نہیں دھکا دیا تھا، اس دن میں بھی ڈیم پر تھا اور میں نے خود اپنے باپ کو دھکا دیا تھا، کیوں نہ کہ ارشد شاہین نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کیس بند کروا دیا جائے اور ساری جائیداد میرے نام کر دے گا۔ تو یہ سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، کیوں نہ کہ سگا بھائی باپ کا قاتل نکلا تھا۔ اس وقت باہر سے دروازہ ٹوٹا اور ارشد شاہین خود اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے 6 مسلط گارڈ تھے۔ ارشد شاہین نے تالی بجائی اور بولا کہ واہ سلیمان بیٹے، تم نے تو کمال کر دیا، اپنے باپ کو مروا کر بھی وفاداری نبھائی۔ اور پھر وہ بھی میری طرف مڑا اور بولا، حمزہ بیٹا، تمہارا ابا بہت ایماندار بن رہا تھا، اس نے میری 20 کروڑ کی کرپشن پکڑی تھی، اسی لیے اسے مروانا پڑا، اب تم بھی مرو گے۔ ماسٹر شوکت نے جلدی سے ٹیب میری طرف اچھالی اور چلائے کہ بھاگ حمزہ۔ میں نے ٹیب پکڑی اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ پیچھے سے فائرنگ شروع ہو گئی اور ایک گولی میری ران میں لگی، لیکن میں رکا نہیں، اندھیرے میں نالے کی طرف بھاگتے گیا۔ پیچھے سے سلمان کی آواز آئی کہ بھاگنے دو ڈیم تک، یعنی یہ لوگ پیچھے سے پلان کر بیٹھے تھے کہ مجھے بھی ابا کی طرح ڈیم میں مارنا ہے۔ میں لنگڑاتا ہوا منگلا ڈیم کی دیوار تک پہنچا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارشد شاہین، زخمی چچا رفیق جو جیل سے بھاگ کر آیا تھا، اور سلیمان تینوں گن لے کر کھڑے تھے۔ چچا رفیق ہنس کر بولا کہ بھتیجے، تیرا باپ بھی یہیں مرا تھا، تو بھی یہیں مرے گا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ سارا کھیل پیسے کا نہیں تھا، یہ خاندانی دشمنی کا تھا جس میں ارشد شاہین نے سب کو استعمال کیا۔ میں نے ٹیب اوپر اٹھائی اور بولا کہ ان میں تم تینوں کے خلاف ثبوت ہیں، اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ٹیب میڈیا کے پاس چلی جائے گی، کیوں نہ کہ میں نے پہلے ہی ایک کاپی وکیل کو دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی ارشد شاہین کا رنگ اڑ گیا، کیوں نہ کہ اسے ڈر تھا کہ اگر ویڈیو لیک ہوئی تو اس میں اس کی وزارت بھی جائے گی اور جیل بھی۔ اس نے فوراً سلیمان کو کہا کہ گولی مار اسے۔ سلیمان نے گن اٹھائی اور میرا نشانہ لیا۔ اس لمحے پیچھے سے سائرن کی آواز آئی اور نیب کی گاڑیوں نے ڈیم کو گھیر لیا۔ ماسٹر شوکت نے زخمی حالت میں نیب کو کال کر دی تھی اور اب سارا سچ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ارشد شاہین نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر نیب والوں نے اسے، چچا رفیق کو اور سلیمان کو موقع پر گرفتار کر لیا۔ میں خون میں لت پت نیچے گرا اور ہوش میں آنے تک مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ ماسٹر شوکت نے میرا سر گود میں رکھ کر کہا تھا کہ بیٹا، تمہارا باپ آج واقعی فخر محسوس کر رہا ہوگا۔ ہسپتال میں ہوش آیا تو ماسٹر شوکت سرانے بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہی یہ 21 والی چٹھی تھی جو ابا نے لکھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا، ڈاکٹرز نے کہا ہے تم بچ جائے گے اور ایک اور امتحان باقی تھا۔ میں نے کمزوری سے پوچھا کہ ماسٹر جی آپ کون؟ اور پہلی اور چوتھی چابی بنوائی ہے؟ اس پر لکھا تھا کہ زیورخ کا ایئرپورٹ کوڈ، یعنی کہ سوئٹزرلینڈ۔ ماسٹر شوکت کہا تھا، اور اس میں تمہارے ابا نے ساری زندگی کی جمع پونجی اور وہ ڈالر جو کرپشن والوں سے برآمد کیے تھے وہ سب سوئس بینک میں جمع کروا دیے تھے اور اکاؤنٹ صرف تمہارے نام پر کھولا ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ ابا نے وصیت میں کہا تھا کہ حرام کا پیسہ یتیم خانے میں دے دینا، مگر یہ تو اربوں کا اکاؤنٹ بنتا ہے۔ اس وقت نیب کا افسر کمرے میں آیا اور بولا، حمزہ صاحب، ارشد شاہین، رفیق اور سلیمان نے جرم قبول کر لیا ہے، لیکن ارشد شاہین نے مرنے سے پہلے بیان دیا تھا کہ سوئس اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے وہ صرف کرپشن کا نہیں ہے، اس میں ایک فورن ایجنسی کا پیسہ بھی ہے جو پاکستان میں بم دھماکے کروانا چاہتی تھی، اور تمہارا ابا اس نیٹ ورک کے خلاف گواہ بننے والا تھا، اسی لیے اسے مروا دیا گیا تھا۔ یعنی اب کھیل صرف خاندان کا نہیں رہا تھا، اب یہ انٹرنیشنل معاملہ بن گیا تھا۔ نیب افسر نے کہا کہ اب آپ کو زیورخ جانا ہوگا اور وہ اکاؤنٹ بند کروانا ہوگا، ورنہ وہ پیسہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ میں نے کہا کہ مگر میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر ماسٹر شوکت بولے کہ تمہارا پاسپورٹ اور ویزا میں نے پہلے ہی بنوا لیا تھا، کیوں نہ کہ مجھے پتا تھا کہ ایک دن یہ وقت آئے گا۔ اگلے دن میں ویل چیئر پر زیورخ ایئرپورٹ پر اترا اور سیدھا USBS بینک پہنچا۔ بینک مینیجر نے چوتھی چابی 417 زرہ دیکھی اور کمپیوٹر چیک کر کے بولا، مسٹر حمزہ، اس پر آپ کے والد نے پروجیکٹ سیو پاکستان اکاؤنٹ کی شرط یہ تھی کہ اگر حمزہ 30 سال کی عمر سے پہلے آ جائے تو سارا پیسہ پاکستان شہدا فنڈ میں چلا جائے گا
اور اگر نہ آئے تو پیسہ ریڈ کر اس کو ڈونیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیوں نہ کہ ابا نے مرتے مرتے بھی ملک کا سوچا تھا اور حرام کے پیسے کو حلال کر دیا تھا اور $47 ملین پاکستان ٹرانسفر کر دیے تھے۔ بینک سے نکلتے ہی میرے فون سے کال آئی اور آگے سے آواز آئی کہ مبارک ہو حمزہ، تم نے گیم جیت لی، لیکن ابھی بھی ایک لیول باقی ہے۔ اس میں اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک منسٹر تھا جو ابھی تک اسمبلی میں بیٹھا تھا۔ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فون بند ہو گیا اور میں نے مسٹر کو دیکھا تو ایئرپورٹ پر کالے کوٹ میں 2 بندے میرا پیچھا کر رہے تھے، یعنی سوئٹزرلینڈ آ کر بھی جان کو خطرہ ختم نہیں ہوا تھا، کیوں نہ کہ ابا نے جس نیٹ ورک کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تھے وہ ابھی تک ایکٹیو تھا۔ میں نے فوراً پاکستان ایمبیسی کال کی اور اگلے 2 گھنٹے بعد پاکستان ایجنسی کے لوگ مجھے زیورت سیف ہاؤس لے کر گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ جس منسٹر کا نام ابا نے A31 والی ٹیب میں لکھا تھا وہ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ ہیں۔ اس نے ارشد شاہین کو بچایا ہوا ہے اور وہ میرے ابا کی ٹیب تھی، سوئس بینک کی رسید تھی اور نیب کی سپورٹ تھی، لیکن میرے سامنے پوری ریاست کا ایک کرپشن حصہ کھڑا تھا۔ ماسٹر شوکت نے پاکستان سے فون کیا اور کہا بیٹا فیصلہ تمہارا، یا تو خاموشی سے واپس آ کر گمنام زندگی گزارو یا پھر اپنے باپ کا مشن پورا کرو، اس منسٹر کو بے نقاب کر دو۔ اور سب سے بڑا سسپینس یہ تھا کہ انجان نمبر سے کال کرنے والا کون تھا جو مجھے بچا رہا تھا۔ وہ نیب کا کوئی ایماندار افسر تھا یا ابا کا کوئی پرانا دوست جو ابھی تک زندہ تھا اور سائے میں وہ کھیل رہا تھا۔ سیف ہاؤس میں بیٹھے 2 دن ہو گئے تھے اور پاکستان ایجنسی کے افسر نے کہا کہ حمزہ صاحب آپ واپس نہیں جا سکتے، وفاقی وزیر داخلہ نے آپ کے نام وارنٹ نکلوا دیے ہیں، آپ فارن ایجنسی کے ایجنٹ ہیں۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا، کیوں نہ کہ جو بندہ $47 ملین شہید فنڈ میں دے کر آیا وہ غدار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس رات انجان نمبر سے پھر کال آئی اور آواز آئی کہ بیٹا میں بول رہا ہوں، ریٹائرڈ جنرل محمود، تمہارے ابا کورس میٹ، تمہارے ابا میرے ساتھ کیڈٹ کالج میں پڑھتا تھا اور اس نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے ساری ٹیب اور ثبوت بھجوا دیے تھے، کیوں نہ کہ اسے پتا تھا کہ وہ مارا جائے گا۔ جنرل صاحب بولے کہ میں پچھلے 10 سال سے ریٹائرمنٹ کے سائے میں رہ کر اس نیٹ ورک کا پیچھا کر رہا ہوں اور سلمان میں نے دبئی سے ٹریس کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر داخلہ کو ایکسپوز کیا جائے۔ اگلی صبح جنرل محمود کے پلان کے مطابق میں نے زیورت سے ایک انٹرنیشنل پریس کانفرنس کال کی اور پوری دنیا کے چیلنج کو لائیو بلایا۔ اسکرین پر میں نے ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور میرے ایک طرف ماسٹر شوکت پاکستان سے ویڈیو کال پر تھے اور دوسری طرف ایک جنرل محمود یونیفارم میں۔ میں نے A21 والی ٹیب چلائی جس میں ابا صاحب بتا رہے تھے کہ وفاقی وزیر داخلہ نے ہی ارشد شاہین کے ذریعے منگلا ڈیم کے فنڈ میں 20 کروڑ کی کرپشن کی، اور جب میں نے ثبوت اکٹھے کیے تو اس نے میرا قتل کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد میں نے سوئس بینک کی رسید دکھائی، وہی کرپشن کا پیسہ آج شہداء فنڈ میں جا چکا تھا۔ پریس کانفرنس کے لائیو ہوتے ہی پاکستان میں بھونچال آ گیا اور سپریم کورٹ نے فوراً وزیر داخلہ کے وارنٹ جاری کر دیے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جیسے ہی ملک سے بھاگنے لگا، نیب نے اسے گرفتار کر لیا۔ چچا رفیق جیل میں ہی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، اماں نے جیل میں زہر کھا لیا، کیوں نہ کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ سلیمان بھی گرفتار ہو چکا ہے، اب کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہے۔ سلیمان کو دبئی سے انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا گیا اور اس نے عدالت میں اعتراف کیا کہ ہاں میں نے اپنے ابا کو دھکا دیا تھا، کیوں نہ کہ ارشد شاہین نے مجھے یتیم خانے سے نکال کر پالا تھا اور میرے دماغ میں زہر بھرا تھا۔ عدالت نے سلیمان کو بھی عمر قید دے دی۔ 3 مہینے بعد پاکستان واپس آیا تو ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگ میرا استقبال کر رہے تھے اور بینر اٹھائے ہوئے تھے، حمزہ علی کا سچا وارث۔ اور میں منگلا ڈیم گیا اور اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں 10 سال پہلے ابا آئے تھے۔ میں نے جیب سے 4 چابیاں نکالی اور ایک ایک کر کے ساری چابیاں پانی میں بہا دی۔ ان چابیوں کی ضرورت نہیں تھی، سچ خود بول رہا تھا۔ ماسٹر شوکت نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا تیرے ابا نے جو جنگ شروع کی تھی وہ تم نے جیت لی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابا اب آپ کی چابی مل گئی ہے۔ وہ چابی پیسے کی نہیں، لاکر کی نہیں، وہ چابی تھی غیرت کی، ایمانداری کی اور سچ پر ڈٹ جانے کی۔ آج منگلا ڈیم کے 300 یتیم بچے اسکول جاتے ہیں اور ابا کے پیسے سے بنا تھا، اور اسکول کا نام کلرک ولی محمد شہید اسکول، کیوں نہ کہ ابا کلرک تھے مگر شہیدوں والا کام کر گئے۔ میں، حمزہ اور علی ایک پرائیویٹ کورٹ سے سچ کا سفیر بن گیا تھا۔ زندگی نے سکھایا کہ کھوئی ہوئی چابی ہمیشہ لاکر نہیں کھولتی، کبھی کبھی وہ قبریں کھول دیتی اور کبھی کبھی وہ پوری قوم کی آنکھیں بھی کھول دیتی ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔